सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। ये एक बात अच्छी तरह याद रखें कि आखिर मुसलमानों को पहले ये बैठकर तय करना चाहिए कि मर्ज क्या है, फिर उसका इलाज क्या है। इसलिए कि अगर किसी को माज़अल्लाह कैंसर का मर्ज हो जाए और वो दर्द सर की दवा ले, सर दर्द की दवा का इस्तेमाल करे, तो क्या सर दर्द की दवा कैंसर के लिए शिफा बख्श साबित हो सकती है? नहीं और हरगिज नहीं। इसी तरह से मुस्लिम उम्मा इस मुकाम पर क्यों पहुंची? मुस्लिम उम्मा इस मुकाम पर पहुंचने की वजह क्या है? हर ऐरे गैरे को देखो, मुसलमानों को आंखें दिखाता है, मुसलमानों को डराता है, मुसलमानों को धमकाता है, मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जाती है। पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर मुसलमानों की बस्तियों से उठते हुए धुएं हैं, कहीं पर मुसलमानों की बेगोरो कफन लाशें हैं, कहीं पर मुस्लिम बेटियों की लुटती हुई आबरू है, कहीं पर मुसलमान तालीम के मैदान में झाड़ू लगाने वाले और टॉयलेट साफ करने वालों से भी तालीम के मैदान में पीछे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कहीं पर गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। आखिर मुसलमानों का कौन सा सरमाया खो गया? आखिर कौन सी मुसलमानों से नेमत छिन गई जिसकी बुनियाद पर मुसलमान इस मकाम पर पहुंच गया कि अल्लाह अकबर, हर कुत्ते बिल्ली जो है मुसलमानों को आंखें दिखा रहे हैं, मुसलमानों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। एक वक्त था कि शेर भी मुसलमानों के सामने दुम हिलाया करता था, लेकिन आज क्या हो गया है कि मुसलमान की कीमत जानवरों से भी घट चुकी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मुसलमान जिसके सर पर लक़द करमना बनी आदम का ताज रखा गया था, लक़द करमना बनी आदम का ताज जिसके सर पर रखा गया था, आखिर वह मुसलमान बेकीमत होकर के क्यों रह गया? वो मुसलमान जिसने अल्लाह अकबर बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाए थे, आज वो अपने साये से क्यों डरने लगा? वो मुसलमान जिस जमीन पर चला जाता था लोग अपनी पलकों को उसके सामने सरखमीदा कर दिया करते थे, आज उसी का लोग दुश्मन क्यों बन रहे हैं? उसके लोग दुश्मन क्यों हो रहे हैं? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुसलमानों के जवाल की वजह अगर आप बहुत सारी तलाश करेंगे तो सिर्फ एक मुझे नजर आती है। इकबाल कहते हैं, बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। अल्लाह अकबर, जब तक मुसलमान के सीने में इश्क मुस्तफा की आग जलती थी, उस वक्त तक मुसलमान जिस जमीन पे कदम रख देता था वो जमीन उसकी हो जाया करती थी। जब तक मुसलमान के सीने में इश्क मुस्तफा की आग जलती थी, मुसलमान जिधर चला जाता था लोग उसकी गुलामी करते नजर आते थे। जब तक मुसलमान के सीने में इश्क मुस्तफा की आग जलती थी, मुसलमानों से दुश्मन भी नफरत करने की हिम्मत नहीं करता था। जब तक मुसलमान के सीने में इश्क मुस्तफा की आग जलती थी, उस वक्त तक मुसलमान कैसर और किसरा का ताजदार था। जब तक मुसलमान के सीने में इश्क मुस्तफा की आग जलती थी, उस वक्त तक मुसलमान अल्लाह अकबर दुनिया पर हुकूमत करता था। जब तक मुसलमान के सीने में इश्क मुस्तफा की आग जलती थी, उस वक्त मुसलमान तिजारत का मैदान हो, तालीम का मैदान हो, तहजीब का मैदान हो, तमद्दुन का मैदान हो, कल्चर का मैदान हो, हर मैदान में कौमों की इमामत करता था। जब तक मुसलमान के सीने में इश्क मुस्तफा की आग जलती थी, मुसलमान गुर्बत की चक्की में नहीं बल्कि खुशहाली में अपनी जिंदगी को गुजारता था। अल्लाह अकबर, क्या नजर लग गई, क्या नजर लग गई। इकबाल कहते हैं, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खूरेज है साकी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, और फिर रोना रोने के बाद इकबाल ये भी कहते हैं, नहीं मायूस है इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, नहीं मायूस है इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। हाँ हाँ, ये मिट्टी नम क्यों होती है? ये मिट्टी नम कब होती है? जब दिल से हौक उठती है और इश्क रसूल के आंसू जब कल्बे जमीन पे गिरते हैं तो ये मिट्टी नम होकर धोती है और बड़ी जरखेज है। फिर वो बहारें आती है कि जिसको कायनात की कोई
طاقت بھی خزاں کی وادیوں تک نہیں پہنچا سکتی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت مسلم امہ کے پاس سے جو سرمایہ حیات چھینا گیا ہے وہ عشق رسول ہے، وہ محبت رسول ہے، وہ تعظیم رسول ہے۔ مسلمان آج نماز سے دور کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے اس کے پاس ویسا عشق رسول نہیں جیسا ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر دل میں محبت رسول ہوتی تو مسلمان سوچتا، واقعی عشق کامل ہوتا تو مسلمان سوچتا کہ نماز میں میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ نماز کو کیوں ترک کرتا؟ اسی طریقے سے اس کے دل میں کامل عشق رسول ہوتا تو وہ اپنے ہاتھوں میں شراب کا پیالہ کیوں لیتا؟ اگر اس کے دل میں واقعی مکمل عشق رسول ہوتا وہ کسی لڑکی کے حسن کو کیوں تکتا؟ وہ کسی کے ناجائز تعلقات کی رسیوں کے اندر اپنے آپ کو کیوں باندھتا؟ تو آؤ ہمارے پاس سے جو سرمایہ چھنا ہے وہ عشق رسول کا سرمایہ ہے، اور صحابہ کی کامیابی کا اصل راز عشق رسول ہی تھا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ نفلی نماز اور نفلی روزوں کی وجہ سے نہیں ملا ہے، بلکہ ابو بکر صدیق کو جو مرتبہ ملا ہے وہ اس کے دل کی کیفیت کی بنیاد پر ملا ہے، یعنی عشق رسول کی بنیاد پر ملا ہے۔ اندازہ تو کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ صدیق اکبر ان کے دل کی کیفیت کیا تھی، ان کا عشق رسول کیا تھا؟ جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرما لیا تو سیدنا ابو بکر صدیق جب نماز کا سلام پھیرتے اور صحابہ کو نماز پڑھاتے تو نماز کا سلام پھیرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے۔ صحابہ پوچھتے کہاں جا رہے ہو؟ تو صدیق اکبر کہتے بہت دن ہو گئے اللہ کے حبیب کی زیارت نہیں ہوئی، میں اللہ کے رسول کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو صحابہ کہتے کیا آپ کو یاد نہیں رہا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام پردہ فرما چکے ہیں، سرکار دنیا سے تشریف لے گئے ہیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق اپنے دل کو پکڑ کر کے بیٹھ جاتے۔ اللہ اللہ، روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی صدیق اکبر کو چرواہے جنگلوں کے اندر دیکھتے کہ صدیق اکبر جنگلوں میں کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ کبھی لکڑہارے دیکھتے کہ صدیق اکبر کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو چرواہے اور لکڑہارے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہتے ابو بکر یہاں تمہارا جنگل میں کیا کام ہے، تم جنگل میں کیوں آئے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے بہت دن ہو گئے اللہ کے حبیب کو میں نے نہیں دیکھا، بہت دن ہو گئے، بلکہ اگر میں حضرت امیر خسرو کے انداز میں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں بہت دن بیتے سیاح کو دیکھے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کہتے بہت دن ہو گئے میں نے اپنے محبوب کو نہیں دیکھا، بہت دن ہو گئے میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں دیکھا، اس لیے میں نے سوچا حضور مدینے کے شہر میں نہیں ملتے، ہو سکتا ہے میرے آقا مجھے جنگل میں نظر آ جائیں تو میں حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں آ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ چروائے اور لکڑہارے کہتے کہ ابو بکر تمہیں یاد نہیں رہا کہ مصطفیٰ جان رحمت تو پردہ فرما چکے ہیں؟ صدیق اکبر اپنا دل پکڑ کر بیٹھ جاتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ عشق رسول کہاں گیا؟ صدیق اکبر تو ہر لمحہ حضور کو یاد کرتے ہیں، ہر پل حضور کو یاد کرتے ہیں، صحابہ ہر ساعت حضور کو یاد کرتے ہیں۔ ہم حضور کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ ہم اپنے آقا کو کب یاد کرتے ہیں؟ ہم اپنے آقا کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہم عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والے نوجوان اگر ان کی زندگی دیکھیں تو ان کی زندگی میں حضور کی سنتوں پر عمل نظر نہیں آتا، اللہ کے حبیب کے فرامین پر عمل نظر نہیں آتا، بلکہ اللہ اللہ عشق رسول کا دعویٰ ہے اور ہیروں کی نقل ہو رہی ہے، عشق رسول کا دعویٰ ہے کرکٹر کی نقل ہو رہی ہے، عشق رسول کا دعویٰ ہے دشمنان رسول کے کردار کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ آؤ آؤ میرے
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صرف نعتوں کے اشعار سن کر 10-20 کی نوٹ نعت خاں کو دے دینے کا نام عشق رسول نہیں ہے۔ آئیے اللہ اللہ صرف نعرہ لگانے کا نام عشق رسول نہیں ہے۔ ایک روایت بڑی خوبصورت اس وقت مجھے یاد آ رہی ہے، اس روایت کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں اس کے آئینے میں کہ ہم کتنے عاشق رسول ہیں اور ہم کیسے عاشق رسول ہیں۔ آؤ آؤ ذرا دل کے کانوں سے سننا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں۔ حضرت عارف رومی سے کسی نے پوچھا تھا، جلال الدین رومی سے، کہ میں کیا بنوں کہ سب کچھ بن جاؤں گا؟ تو عارف رومی نے کہا تھا عاشق رسول بن جا تو سب کچھ بن جائے گا۔ اس لیے کہ عشق رسول کی ڈگری وہ ہے جو انسان کو سب کچھ بنا دیتا ہے۔ اللہ اللہ آپ جانتے ہیں، وہ روایت پڑھنے سے پہلے مجھے پھر ایک بات یاد آئی۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت عارف رومی نے لکھا تھا کہ جب میرے آقا معراج پر تشریف لے گئے اور جبریل امین کے آخری مقام سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو سدرہ پر پہنچنے کے بعد اللہ کے حبیب نے کہا تھا چلو جبریل، تو جبریل امین نے عرض کیا تھا نہیں یا رسول اللہ، اس کے آگے میری حد ختم ہے، اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر آگے جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا۔ توجہ کریں، اس کے آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا، اس کے آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا، اس کے آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ عارف رومی کہتے ہیں وہ جبریل تھے، جبریل جن کو جلنا پسند نہ آیا، تو جبریل نے کہا میں آگے نہیں جا سکتا وگرنہ میں جل جاؤں گا۔ اگر اس کی جگہ بلال و اویس ہوتے تو جل جانا پسند کرتے، محبوب کو نہ کہنا پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ عقل جینا چاہتی ہے، عشق جلنا چاہتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھومی رمائی ہے۔ اور کہتے ہیں الروح فدا کا فزد حرکا، الروح فدا کا فزد حرکا، یک شولہ دیگر برزن عشقا، مرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔